السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ فرعون بول اٹھا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ یقیناً یہ تمہارا بڑا استاذ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اس کا انجام بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں تم لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگر لوگ کہنے لگے کہ کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ضرور ہماری خطائیں معاف فرما دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 49، 50، 51 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں پہلے جادوگروں نے اپنی طرف سے رسیوں اور لاٹھیوں کو پھینکا جو بالکل سانپ بن کر کے پورے میدان میں حرکت کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سارے لوگ ڈر گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھارس بندھایا اور کہا کہ ہمت کرو اور جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اس کو پھینکو۔ جب عصا کو پھینکا تو وہ عصا بڑا اژدہا بنا اور جتنے بھی سانپ تھے سب کو نکل گیا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے سانپ کو چٹ کر گیا۔ وہ جادوگروں نے جب یہ چیز دیکھا تو ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ جادو سے پرے کوئی اور چیز ہے، اور یقیناً یہ جو نبی ہے، یہ جو بول رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ نہ صرف ایمان لائے بلکہ وہیں پر سجدہ ریز بھی ہوئے۔ اب یہاں پر فرعون کا مسئلہ یہ بنا کہ اس کو دو طرح سے صدمہ پہنچا۔ پہلا صدمہ یہ پہنچا کہ برسر عام لوگوں کے درمیان کھلی ہوئی شکست اس کو ملی، جس کا اس کو رنج ہوا کہ دیکھو اتنا بڑا جو ہے رسک مول لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے جو ہے ان دونوں کا صفایا ہو جائے، لیکن الٹی چال پڑ گئی۔ ابھی تمام لوگوں کے سامنے ہماری شکست ہو گئی اور موسیٰ فتح و کامران ہو گئے۔ تو یہ پہلا رنج تھا جو اس کا اثر ابھی اترا بھی نہیں تھا کہ دوسرا غم ان لوگوں کو یہ لگ گیا کہ جو جادوگر جن کو موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں فرعون نے اتارا تھا وہی موسیٰ اور ہارون پر ایمان لیا۔ اب یہ دوہرا صدمہ جس کی وجہ سے وہ بالکل گرم ہو گیا، بالکل رونگ ہو گیا۔ وہ دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنے مجمع میں لوگ ہیں وہ میرا ساتھ چھوڑ دیں، موسیٰ پر ایمان لائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر کے ہم کو چھوڑ کر کے موسیٰ کے ساتھ چلے جائیں۔ وہ تشدد پہ اتر آیا، مار پٹائی پہ، لوگوں کو ہلاک کرنے پر اتر آیا۔ فوراً اس نے بڑے مجمع میں جادوگروں کو پکار کر کے کہا، پہلے الزام لگایا۔ کیا الزام لگایا؟ کہ تم جو جادوگر لوگ ہو تمہاری ملی بھگت ہے موسیٰ اور ہارون سے، یہ تمہارا بڑا استاذ ہے جس نے تم کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، تم اس کے چیلے ہو، اسی سے جادو سیکھ کر کے آئے ہو اور تم دونوں مل کر کے ہم کو آج اس انجام تک پہنچا دیے ہو۔ لہذا اب تم لوگوں کی سزا بس یہی ہے کہ تم لوگوں کو برسر عام سولی دیا جائے گا اور تمہارے ہاتھ پیر کو مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اب آگے کوئی بھی اس طرح کی حرکت اور جرت نہیں کر سکے گا کہ میرے خلاف جا سکے۔ یہاں پر فرعون اپنے اس اعلان سے دو طرح کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پہلا فائدہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ اس کو معلوم تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ معلوم تھا، اس کو اچھی طریقے سے معلوم تھا۔ اس نے جب معجزہ کو دیکھ لیا اسی وقت اس کو محسوس ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لیکن لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہ لوگ موسیٰ کے قریب نہ ہو پائے، اس نے ہر موقع پر یہی تاثر دیا کہ موسیٰ اور ہارون دونوں بڑے کھلے ہوئے جادوگر ہیں،
اور ابھی اس ہار کے بعد بھی پہلے اس نے اسی تاثر کو تقویت دیا کہ موسیٰ جادوگر ہے اور بڑے جادوگر ہیں، جس نے جادوگروں کو سکھایا ہے، اور دونوں مل کر کے یہ پروپیگنڈا کر کے اس جو ہے مقابلے کو میرے خلاف کیا۔ اور دوسری طرف اس نے اعلان یہ کیا کہ ان جادوگروں کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ پھر آگے کوئی ایسی جرت نہ کر سکے، یعنی خوف کا ایک ماحول پیدا کرنا جو ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ جب جو حکومت والے ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر خوف اور دبدبا پیدا کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کی کرسی بچی رہے، کرسی جائے نہیں، کرسی بچی رہے۔ اس لیے خوف اور ہراس لوگوں میں پھیلانے کی خاطر کہ اب کوئی اس کے بعد موسیٰ کی طرف نہ جائے، ہماری مخالفت نہ کرے، اس نے برسر مجمع یہ اعلان کر دیا کہ تم لوگوں نے جو عمل کیا ہے فلسوف تعلمون، ان قریب اس کا انجام تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، مخالف سمتوں سے تم دونوں کے ہاتھ پر کاٹوں گا، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ایک طرف کا ہاتھ کاٹیں گے اور دوسری طرف کا پیر کاٹیں گے، سبھی کا، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ سبھی لوگوں کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ یہ خوف پیدا کرنے کے لیے کہ آگے سے کوئی موسیٰ پر ایمان لانے کی جرت نہیں کر پائے۔ جب یہ بات فرعون نے جادوگروں سے کہی تو جادوگروں کا جواب سنی، یہاں پر بھی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ذرا تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کے معاملات کو بیان کیا، جادوگروں نے کیسے جواب دیا، اس کو ہم یہاں پر پورے ترجمے اور تفسیر میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر جادوگروں نے کہا قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی پرواہ نہیں، مارنا چاہتے ہو مار دو، سزا دینا چاہتے ہو سزا دے دو، سولی پر چڑھانا چاہتے ہو سولی پر چڑھا دو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں کوئی پرواہ نہیں؟ کہ تم جو کچھ کر پاؤ گے اسی دنیا کی زندگی میں کر پاؤ گے، لیکن جو ایمان کی دولت ہم کو نصیب ہوئی ہے، یہ ایمان کی دولت ایسی ہے جو اس دنیا کی تکلیف سے بدرجہ بہتر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم کو ملنے والا ہے، اور ہم کو امید ہے کہ ہمارا رب ہم لوگوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ان لوگوں نے کہا، یعنی جادوگر کہنے لگے کہ کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر جادوگر وہی لوگ ہیں جو پہلے فرعون کے پاس آئے اور فرعون کے پاس آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے ریڈی ہو گئے، اور جادوگر یہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی بات بول رہے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہی جادوگر جب یہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے تو یہ چاپلوسی کر رہے تھے۔ کس کی چاپلوسی کر رہے تھے؟ فرعون کی۔ کیوں؟ کیونکہ انعام اکرام مل جائے، التجا کر رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا کیا دیجیے گا، کیا کیا دیجیے گا، ہم لوگوں کو دیجیے۔ چاپلوسی کر رہے تھے، التجا کر رہے تھے۔ اور جب انہی جادوگروں نے علی وجہ البصیرہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی حقیقت اور سچائی کو جان لیا، اور جان لیا کہ مالک الملک کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں اختیار نہیں رکھتا ہے، تو انہی جادوگروں کے اندر اتنی جرت آ گئی کہ اسی ظالم و جابر فرعون کے سامنے ان لوگوں نے کھلا اعلان کیا، فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ یہاں پر نہیں، سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کرنا ہے کر لو۔ کہاں کرو گے؟ دنیا میں ہی تو کرو گے، دنیا سے باہر نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ تمہارے کسی بھی معاملے کو ہم اتنا اہمیت اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ تم دنیا میں جو تکلیف دو گے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کو ہم بتلا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی مثال کو دے کر کے سمجھایا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا آدمی جس نے دنیا میں پوری زندگی خوب عیش و آرام کی زندگی گزارا، خوب عیش و آرام کی زندگی گزارا، اس کو تکلیف اس کے جسم سے چھو کر کے بھی نہیں گزرا، لیکن اس کے اوپر جہنم واجب، اور جب وہ آخرت میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو لیا جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا، اور اٹھا کر کے جہنم میں ایک ڈبکی جہنم میں ایک ڈبکی لگایا جائے گا، اور لا کر کے پھر نکالا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی کوئی سکھ چین ملا ہے تم کو؟ تو کہ کوئی سکھ چین نہیں ملا ہے۔ یہ ہے دنیا، ایک ایسا آدمی جس نے پوری زندگی تکلیف، مشقت اور پریشانی میں گزارا ہوگا، سکھ کا نام و نشان بھی اس کی زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا، اور اس کے اوپر جہنم، اس کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ قیامت میں جائے گا،
اس کو صرف ایک ڈبکی جنت کے اندر ڈالا جائے گا، اور ڈال کر کے جیسے اس کو نکالا جائے گا، جیسے ہی ڈال کر کے نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کبھی کوئی دکھ ملا، کہ کبھی دکھ نہیں ملا. یعنی یہ جہنمی جو پوری زندگی عیش و آرام سے گزارا، دکھ اس کو چھو کر کے بھی نہیں گزرا، جہنم کی ایک ڈبکی دنیا کے سارے سکھ کو ختم کر دیا. اور یہ جنتی جس نے دنیا میں تکلیف کے علاوہ کچھ جھیلا ہی نہیں، جنت کی ایک ڈبکی اس کے پورے تکلیف کو ختم کر دیا. اسی چیز کو جادوگروں نے سمجھ لیا تھا، اور جادوگروں نے کیا کہا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. انا نطمع ان یغفر لنا خطایانا، انا نطمع ان یغفر لنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم لوگوں کو امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا اور جنت میں جگہ دے دے گا. یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہی جادوگر جو پہلے اس طرح کے تھے، وہی جادوگر ایمان لانے کے بعد اس طرح کی بات کرنے لگے. اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو فرعون، جب یہ مقابلہ شروع ہونے والا تھا تو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اس نے کیا کہا تھا کہ چاہے جو بھی معاملہ ہو ہم لوگ انصاف کا ساتھ دیں گے. جادوگروں میں سے جو جیتے گا، اگر فرعون کے جادوگر جیت گئے تو ہم لوگ اس کی بات مانیں گے، اگر موسیٰ اور ہارون جیت گئے تو ہم اس کی بات مانیں گے. یہیں پر اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے گزری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے یہ اقرار کیا تھا کہ اگر موسیٰ جیت گئے اور ان کو غلبہ نصیب ہو گیا، وہ فتح یاب ہو گئے تو ہم اس کی اتباع کریں گے. لیکن جب معاملہ الٹا پڑ گیا تو اپنی بات کو بھول گیا اور بھول کر کے تشدد پہ اتر آیا، جادوگروں کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا شروع کر دیا اور لوگوں کے سامنے یہ تاثر دے دیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم موسیٰ کی بات نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے جس کو مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ انسان کا عہدہ، اس کا منصب، اس کی حکومت، اس کا اختیار، اس کا جو پاور ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے سے روکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے چلے جائیں گے تو یہ سب چھین جائے گا. جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے متبع ہیں، وہ چاہے کسی بھی عہدے پر ہوں، وہ فرما برداری کس کی کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہی فرما برداری کریں گے نہیں کریں گے. ملک عبدالعزیز گزرے ہیں اس روئے زمین سے، جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے ایک زمانے میں. امام سعود گزرے ہیں جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے اس زمانے میں. شاہ فیصل گزرے ہیں. ان لوگوں کی پوری حکومت کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے کبھی کوئی فیصلہ نہیں لیا. جو قرآن و حدیث کا فیصلہ تھا ان لوگوں نے یہ فیصلے دیے. اس سے پہلے خلفائے راشدین کی پوری حکومت کو دیکھ لیجئے. خلفائے راشدین کی پوری حکومت میں فیصلہ کس سے ہوتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ ہوتا تھا، نبی کے بعد سے فیصلہ ہوتا تھا. گویا حاکم ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ کیا تھے؟ غلام تھے. اور یہی چیز جو دنیا پرست، پاور کا مارا ہوا انسان، عہدے اور کرسی کا بھوکا انسان، جب اس کے سامنے حق بات پہنچتی ہے تو حق بات کو رد کرنے کے لیے اس کے پاس جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اس حق بات کو مان لیا تو ان تمام عہدے، پاور، اختیار سے ہم کو دستبردار ہونا پڑے گا. یہی بات فرعون کو یہاں پر سمجھ میں آ گئی. اور اسی چیز کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ چاہے آپ کسی بھی عہدے پر رہیے، کسی بھی جگہ پر رہیے، اتباع کرنا پڑے گا قرآن و حدیث کی. اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو مومن ہیں، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اسی فرعون کے راستے پر چلنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر اس آیت کریمہ کے سب سے اخیر میں جادوگروں نے کہا کہ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں سے مراد یہ ہے کہ قبطی قوموں میں سب سے پہلے ان جادوگروں نے ایمان لایا. اس سے پہلے کسی نے بھی ایمان نہیں لایا تھا. سب سے پہلے کون ایمان لانے والے؟ یہی جادوگر لوگ ایمان لانے والے. سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.